الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ الکرام اجمعین ورب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کی نشست میں مراقبے کے حوالے سے چند ضروری باتیں عرض کروں گا. بہت سارے احباب مراقبے کے تعلق سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کون سا مراقبہ کرنا چاہیے یا مراقبہ کب کرنا چاہیے. تو یہ سب سے اچھا سوال ہے کہ مراقبہ کب کرنا چاہیے. مراقبے کی مختصر سی تعریف پہلے یہ جان لیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی مختصر سی تعریف جامع تعریف لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مشائخ صوفیہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے یہاں مختلف اقسام کے مراقبے ہیں اور ان سب کے ضمن میں ایک جامع اور مکمل صورت یہ ہے کہ کسی بھی اسم یا آیت کو زبان سے بولا جائے یا دل میں اس کا تصور کیا جائے، پھر اس کے معانی پر غور و فکر اور تدبر کیا جائے، یہاں تک کہ اس معانی کے سوا اور کوئی بھی بات جیسے اس وقت ذہن میں نہ ہو اور اس میں اتنا استغراق حاصل کر لیا جائے کہ جیسے محویت کی ایک صورت پیدا ہو جائے. تو اس کو مراقبہ کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اس کی اصل یعنی مراقبہ کی اصل حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہیں باندھ سکتے تو کم از کم یہ تو ضرور ہے کہ وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلی نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کو مراقبے کی اصل فرمایا. اس ضمن میں جو عاملین احباب مراقبے کے تعلق سے سوال کرتے ہیں، مراقبہ کرنے کے حوالے سے جو شوق رکھتے ہیں پھر سوال کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے فقیر قادری یہ عرض کرتا ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ مراقبہ یہ خالص ایک صوفیانہ روش ہے، یا اس کو صوفیانہ اسباق بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ خالص اپنے شیخ طریقت سے یا مرشد کریم سے جو مرید ہوتا ہے یا سالک ہوتا ہے وہ سبقاً حاصل کرتا ہے. تو اس کی ایک عمدہ بہت واضح مثال آج کے زمانے میں بلکہ ہر زمانے میں حضرات نقشبندیہ کے جو مراقبات ہیں ان کے لطائف کے وہ ہیں کہ ایک لطیفے کا مراقبہ مکمل ہوا، پھر اس کو دوسرے پہ لگایا، پھر تیسرے پہ لگایا، علی ھذا القیاس. تو اسی طریقے سے اور دیگر سلسلوں میں ہمارے یہاں بھی کہنا چاہیے قادریوں کے یہاں بھی جیسے تصور شیخ سے جو مراقبہ ہے سالک کا وہ شروع ہوتا ہے، پھر آگے بہت ساری آیتوں کا اور اسماء کا اسم ذات کا مراقبہ ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو عاملین احباب ہیں وہ کبھی بھی مراقبے کو اعمال وغیرہ کی کتابوں سے دیکھ کر از خود اس کو کرنے کی کوشش کبھی نہ کریں، یا کسی ایسے شخص سے جو عامل محض ہے، جو نسبت سے خالی ہے، جو صوفیانہ روش نہیں رکھتا، جس نے سلوک کی راہ طے نہیں کی ہے یا کم از کم اس راہ پہ چلتا نہیں ہے، تو ایسے شخص سے مراقبے وغیرہ کی تعلیم حاصل نہ کی جائے، اور نہ ہی اس کو سن کر کے یا اس سے پوچھ کر کے کوئی مراقبہ کیا جائے. یہ خالص جیسے ہم نے عرض کر دیا کہ اپنے مرشد کریم سے، اپنے شیخ طریقت سے اس کی تعلیم حاصل کرے، ورنہ تمام مومنوں کے لیے خواہ وہ کسی بھی مشرب سے اس کا تعلق ہو، اس کے لیے وہ مراقبہ یعنی کہ وہ کہنا چاہیے وہ احسان کی وہ کیفیت جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز اس طریقے سے پڑھو، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلی نے اس حدیث کو مراقبے کی اصل بھی فرمایا کہ نماز اس طریقے سے پڑھو کہ جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ تصور نہیں باندھ سکتے تو اتنا ضرور ہو کہ وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ تو ہے ہی.
تو یہ تمام مومنوں کے لیے یہ مراقبہ ہے۔ یہ ہر نماز میں، خواہ نفل ہو، سنت ہو، فرض ہو، واجب ہو، ہر نماز میں ہم یہ مراقبہ کر سکتے ہیں۔ یہی مراقبہ ہے، یہی احسان ہے۔ تو خیر یہ جو ہے وہ جیسے مراقبے کی تعریف کے طور پر ایک مختصر سے کچھ کلمات ہم نے عرض کر دیے۔ اب یہ کہ مراقبہ کب کیا جائے، تو اس سلسلے میں یہ جاننا چاہیے کہ مراقبے سے پہلے دو منزلیں ہیں، ایک ذکر جہر کی اور دوسرے ذکر خفی کی۔ تو کسی بھی سالک کو مرشدان کرام مراقبے میں نہیں لگاتے جب تک کہ وہ ذکر جہر اور ذکر خفی میں راسخ نہ ہو جائے۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلے تو ذکر جہر جو ہے وہ سالک کو تلقین کرتے ہیں، اور جب ذکر جہر کا نور جو ہے وہ چھلکنے لگتا ہے، جھلکنے لگتا ہے، ظاہر و باہر ہو جاتا ہے، سالک کے وجود میں اس کا نور جگمگانے لگتا ہے، تب اس کو ذکر خفی کی تعلیم کرتے ہیں۔ جب ذکر خفی میں بھی وہ جیسے مہارت حاصل کر لیتا ہے اور ذکر خفی کا نور بھی چھلک پڑتا ہے، تب جا کر کے مراقبے کی تعلیم کی جاتی ہے۔ اب یہ کہ ذکر جہر کا نور چھلک پڑنا اور ذکر جہر میں اس کا کامل ہو جانا، اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو اس کی 4 نشانیاں ہیں بیسیکلی، کہ جس کا نور ذکر جہر، جیسے کہ وہ ذکر جہر ہے نا 4 ضربی یا 2 ضربی جو ہمارے ہاں جو شجرے میں جو جس کا ذکر ہے، جو طریقہ جس طریقے سے ہم لوگ کرتے ہیں نفی اسبات وغیرہ، جہری ذکر، تو جب اس میں سالک اس میں کامل ہو جائے، مکمل ہو جائے اور خوب مشق ہو جائے، تو اس صورت میں 4 چیزیں ہوں گی بیسیکلی۔ ایک یہ کہ اس کا ذوق اور شوق زیادہ ہو جائے گا، دوسرے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اس کے دل کو چین ملے گا، یعنی کہ جب بھی نام خدا سنے گا تو اس کے دل کو بہت سکون ملے گا۔ تیسرے یہ کہ اس کا ذہن یکسو ہو جائے گا، پریشان خاطری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور چوتھے یہ کہ ہر قسم کے وسوسے وہ چھٹ جائیں گے۔ جب یہ 4 چیزیں ظاہر ہو جائیں، 4 علامتیں ظاہر ہو جائیں، تو سمجھ لینی چاہیے کہ سالک پر ذکر جہر کا نور جو ہے اس نے احاطہ کر لیا ہے۔ جب یہ صورت پیدا ہو جائے، ذکر جہر میں اس کو ملکہ حاصل ہو جائے، تو پھر مرشدان کرام ایسے سالک کو ذکر خفی کی تعلیم کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں۔ اور ذکر خفی کا بھی جب نور چھلکنے پڑتا ہے، تو ذکر خفی کا جو نور چھلکتا ہے اس کی نشانیہ یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے، وہ جیسے اللہ تعالیٰ کی محبت میں غرق ہو جائے، مستغرق ہو جائے، اور ما سوی اللہ کے وہ سب چیزوں کو ہیچ جانے اور اللہ تعالیٰ کو سب پر مقدم جانے، بات چیت اور گفتگو سے جو ہے اس کو وحشت ہو، اور خاموش رہنے میں اس کو تسلی اور خوشی محسوس ہو، دنیاوی امور سے وہ اکثر جو ہے جان چھڑاتا ہو۔ اور ایسے سالک کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ غور و فکر میں مستغرق رہے گا۔ تو جب یہ صورت پیدا ہو جائے اور یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب اس پر ذکر خفی کا نور جو ہے وہ اس نے احاطہ کر لیا ہے، اس کا نور چھلک پڑتا ہے۔ تو اب جب یہ 2 مرحلے ذکر جہر اور ذکر خفی کے اس سالک نے یہ طے کر لیے، تو اب جا کر کے مرشدان کرام اس کو مراقبے کی تعلیم یا تلقین کرتے ہیں۔ تو اب بتائیے کہ یہ 2 مرحلے جس طریقے سے اور اس کے جو علامات ہیں یہ جو ہم نے بتائے، یہ کچھ مشکل نہیں، لیکن جو ایک عاملین کی جو روش ہے اور عاملوں کے یہاں جو ایک طریقہ کار ہے، تو اکثر جو لوگ عملیات وغیرہ سے جن کا تعلق ہے، تو وہ ایسا ذوق بہت کم رکھتے ہیں، نہ کے برابر ہوتا ہے۔ اور فقیر کی کوشش یہی ہے کہ جو لوگ اعمال وغیرہ عملیات وغیرہ کر رہے ہیں، تو وہ ان کے اپنے اندر میں جو ہے وہ سالکانہ صوفیانہ روش بھی پیدا کرے۔ تو اگر یہ شوق، یہ ذوق پیدا ہو جائے، تب جا کر کے جو ہے وہ مراقبے کے حوالے سے ہم سوچ سکتے ہیں
اور اپنے شیخ طریقت سے یا جو بھی ہماری تربیت کرتے ہیں سلسلے میں ان سے ہم مراقبے کے حوالے سے جیسے تعلیم یا تلقین ان سے لے سکتے ہیں، وگرنہ ہر قسم کے مراقبے سے جو ہے وہ گریز کیا جائے، خاص طور پر جو اعمال وغیرہ کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ اکثر یہ سمجھ لیں کہ عاملین کے روش میں مراقبہ اصلاً نہیں ہے، اور اگر اعمال وغیرہ کی کتابوں میں جو مراقبے لکھے ہیں تو وہ صوفیہ کے معمولات سے محض نقل شدہ ہیں۔ تو اس بات کا خیال رکھیں گے، اور اس بات کو جو ہم نے مراقبے کے لیے جو دو چیزیں ہم نے عرض کری کہ ذکر جہر اور ذکر خفی کا نور جو ہے وہ سالک پر ظاہر ہو جائے، اس کا نور جب چھلکنے لگے تب جا کر کے اس کو مراقبے کی طرف توجہ کرنی چاہیے، وگرنہ سب کے لیے وہی مراقبہ ہے جو حدیث شریف میں فرمایا، وہی احسان ہے، وہی مراقبہ ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا پھر اللہ کم از کم یہ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔